أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 53 آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. 5واں رکوع ہے 5ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا. یہود کا ذکر ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے شب و روز بسر کرنے شروع کیے اور کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. جب بھی ان کو موقع ملتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے. جو لوگ ایمان لے آتے ان کو ایمان سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے اور طرح طرح کے طریقے اپناتے جن سے اہل ایمان پریشان ہوں. اسی طرح فکری حوالے سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے. کبھی کفار کو ساتھ ملا لیتے, کبھی منافقین کے ساتھ مل جاتے. یعنی بہرحال اسلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا طریقہ شروع کیا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا کہ اگرچہ یہ کافروں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کافر تو ان سے بہت بہتر ہیں, اور اسی طرح مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم انہیں یہاں سے مدینہ سے نکال دیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا. تو اس میں ان کی کوئی مرضی تو نہیں ہے کہ یہ جیسے چاہیں گے اللہ کریم ویسے اپنی رحمت کی تقسیم فرمائے گا. یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اس وقت سے چلتا آ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری بادشاہت ان کی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی, حضرت داؤد کو عطا فرمائی, یا اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی, تو اب ہمارے پاس بھی یہی حکومت ہوگی اور ہم جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے روکیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور اگر بالفرض ان کے پاس کچھ ہوتا بھی تو یہ اتنے بخیل ہیں اور اتنے کنجوس ہیں کہ یہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے, یہ سب کچھ اپنے پاس ہی رکھتے. ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کے پاس بادشاہت کا کچھ حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ لوگوں کو ایک ذرے کے برابر بھی نہ دیتے. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک تل کے برابر ایک نشان لگا ہوتا ہے. فرمایا اتنا بھی اگر ان کے پاس ہوتا تو اتنا بھی کچھ کسی کو نہ دیتے. ام یحسدون الناس, کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ یعنی لوگوں سے مراد یہاں اہل ایمان ہیں کہ ان سے حسد کرتے ہیں. الا ما آتاہم اللہ من فضلی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرمایا. جو فضل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے یہ اس سے حسد کر رہے ہیں. یعنی ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ نبوت ادھر کیوں چلی گئی اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ کیوں بن گئے اور اب ان پر کتاب نازل کیوں ہو رہی ہے. ہم جو بنو اسرائیل ہیں ہم محروم ہو گئے اور بنو اسماعیل کے پاس نبوت چلی گئی. یہ حسد ان کو کھائے جا رہا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, اور ہم نے آل ابراہیم کو پہلے بھی
کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، یہاں سے پھر سلسلہ آگے چل نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو بعض انبیاء کرام ایسے تھے کہ ان کو نبوت اور رسالت ملی، کتاب ملی، بعض ایسے تھے کہ صرف ان کو نبوت عطا کی گئی، اور بعض انبیاء کرام ایسے ہوئے کہ ان کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے۔ بعد میں اس طرح مختلف بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آل ابراہیم ہے نا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور کتاب عطا فرمائی ہے، تو ادھر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم سے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا کیا مسئلہ ہے کہ آل ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا، جس کو چاہا، جو چاہا عطا فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے یعنی ان یہود میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض وہ ہیں جو روگردانی کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اور ہم نے ذکر پڑھا کہ بہت سارے ان کے علماء وہ ایمان لا چکے تھے، اور دیگر بہت سارے لوگ بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ان کو توفیق نصیب نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو سکا، انہوں نے حضور کی دشمنی مول لیے رکھی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ کافی ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ جس میں ان کو داخل کیا جائے گا، وہ کافی ہے ان کے لیے۔ اس لیے جو انہوں نے خیال رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ سے محبوب رہے ہیں، اور ہم بڑے ناز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے ناز اٹھاتا رہا ہے، تو یہ وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اب اسی کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو حضور پر ایمان لائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ امت میں داخل ہوگا تو فضل اور کرم اس کو نصیب ہوگا، ورنہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو ضرور بضرور جہنم میں داخل کریں گے، ان قریب جہنم میں داخل کریں گے۔ کفر اور اسلام یہ دو امتیازی حیثیات رکھتی ہیں، اور ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ امتیاز ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرمایا محمد فرق بین الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے درمیان میں، جو حضور علیہ السلام کو مان کے ان کی طرف ہو جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ دوسری طرف ہے۔ یہ بس یہ دو ہی گروپ ہیں، ایمان والے اور اس کے بعد کفار۔ تو چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، ان کو کافرین کے زمرے میں شامل کیا جائے گا، اور جو کافرین ہیں ان کا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی ان کی جلدیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم تبدیل کر دیں گے ان کو اور جلدوں کے ساتھ، یعنی جو جلد جہنم کے اندر آگ کی وجہ سے پک جائے گی اور وہ پھٹنے کے قریب ہوگی اور جل چکی ہوگی، تو یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ سسٹم ختم ہو گیا ہے اور اب یہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جلد ختم ہوگی تو دوسری جلد آ جائے گی، وہ ختم ہوگی تو تیسری جلد آ جائے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی عذاب کسی بھی صورت میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔
لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ جو فرماتا ہے اس کو کرنے پر غالب ہے اور کوئی بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا، یہ طریقہ ہے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ کا کہ جہاں پر کفار کا ذکر ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کا اور ان کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرماتا ہے اور ان پر جو اللہ اجر فرمائے گا اس کا ذکر فرماتا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ ان کا جنت میں داخل ہونا عارضی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، ابدا، خالدین فیہا ابدا، اور مستقبل جتنا بھی آگے مرحلہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا وقت، یعنی ہمیشگی جو ہے وہ اہل ایمان کو جنت کی صورت میں نصیب ہوگی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے ان جنات میں پاک باز بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے، وہاں پر کسی طرح کی کوئی دھوپ نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی گرمی، شدت اور حدت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا اور اس نور کی ٹھنڈک ہوگی، اور اللہ کریم اپنے نور کے خاص جلو میں رکھے گا اور اپنے جنت کے جو اس نے درخت بنائے ہیں ان کے سائے عطا فرمائے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایمان وہ دولت ہے کہ کائنات میں اس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے، تو ایمان اور عمل صالح کی دولت اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے اور اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ کاربند بھی رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے خام خواہ حسد کیا اور بغض کیا، ان کو اس حسد اور بغض کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حسد کہتے ہیں کسی سے نعمت کو زائل ہو جانے کی تمنا کرنا، کہ فلاں سے وہ نعمت زائل ہو جائے، اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے مل جائے۔ اور یہی یہودیوں کا حسد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت ادھر سے ختم ہو جائے اور ہمارے پاس آ جائے، یا ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے تھی، ادھر نہیں جانی چاہیے تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آل ابراہیم کو ہمیشہ سے عطا فرماتا آ رہا ہے، تو اللہ نے کی جو عطا ہے اس پر راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول فرمائیں، اور ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اور جہنم کے اس عذاب سے ڈریں کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، اور وہاں پر عذاب ختم نہیں ہوگا، عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف طرح سے مسلسل عذاب جاری رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔